سوال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، کوئی شارٹ کٹ بتلا دو، اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لیں، میں اللہ کا پیارا ہو جاؤں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، کوئی نسخہ بتلا دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین بندوں پر بڑے کریم ہیں، بڑے مہربان ہیں، انہوں نے قرآن کریم کے اندر یہ قیمتی نسخہ ارشاد فرما دیا کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نسخہ کیا ہے؟ فرمایا قل، اے نبی فرما دیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہر مسلمان کہ امت محمد کا فرد ہے، اس بات کا تو پکا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے، لیکن اللہ کی یہ سنت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تو آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو دلیل مانگتے ہیں، ثبوت طلب کرتے ہیں، خالی جمع خرچ کی وہاں کوئی حیثیت نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی فرما دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں دلیل دینی پڑے گی، انہیں اس آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ دلیل کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرما دیجئے پھر تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ رک جائیے، ایک خاکی بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن عرش عظیم کے مالک اللہ، پوری کائنات کے خالق اللہ، پوری کائنات کے رازق اللہ، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میرے نبی کی اتباع کرو گے، نبی کی پیروی اختیار کرو گے، نبی کی اطاعت کرو گے، نبی کی سنت کو تھامو گے، نبی کے رستے پر چلو گے تو کیا ہوگا؟ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور بھائیو، جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیں گے تو اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ جب تک وہ کامیاب نہیں ہو جائے گا نہیں چھوڑیں گے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ ہے کامیابی۔ یہاں میری 2 کی 4 دکانیں ہو جائیں، 2 گاڑیوں کی 4 گاڑیاں ہو جائیں، 1 فیکٹری کی 2 ہو جائیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو وقتی فیکٹر ہے، ختم ہو جائے گا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلا جاؤں۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی گناہوں کی پوٹلی لے کر آخرت میں جائے گا نا تو پھر اسے جہنم سے ہو کے گزرنا پڑے گا، اصلاح تو وہیں ہوگی اس کی۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جہنم میں تجھے اس لیے ڈالا گیا ہے کہ یہ تیری ذرا اصلاح کرے گی، پھر تجھے جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یحببکم اللہ، اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیں گے تو پھر اس کے گناہ باقی رہیں گے تو گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بھائیو، آج ہماری تمام کی تمام مشکلات، مشاکل، پریشانیاں، غم، الجھنیں کس وجہ سے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے ہیں، کہ میں نہیں کہہ رہا، جناب کبریا قرآن پاک میں ہمیں بتلا رہے ہیں، قرآن پاک میں ہی فیصلہ کر دیا گیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے بندے،
جو بھی مشکلات تجھ پر آ رہی ہیں، جن کا تو شکار ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے، وہ تیرے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہیں۔ بما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تو اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں کہ تجھے پتہ ہی نہیں تیرے کتنے گناہ ایسے ہیں جو تجھے پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے حساب سے منہا کر دیتے ہیں، لیکن تیری غلطیاں اتنی ہیں، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہ مصائب تجھ پر آئے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو مشکلات باقی رہیں گی؟ مشکلات تو ختم، مشکلات ختم ہو گئیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک جنت نہیں عطا فرمائیں گے جب تک انسان صاف ستھرا ہو کے اپنے روح کو پاکیزہ نہیں کر لیتا۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی محبت، نبی کی اتباع بڑی عظیم الشان نعمت ہے میرے بھائیوں، بڑی عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اطاعت رسول پر کارمند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ چھوٹی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ہم رحم کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں؟ غور کیجیے ذرا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم پر رحمتوں کی بارش ہو تو نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے نبی کی اطاعت کرو۔ جس بات کا حکم دیں سر تسلیم خم کر دو، اور جس بات سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ